سلام کعبه. الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة بنت أسد في ولادة علي عليه الصلاة والسلام: رب إني مؤمنة بك وما جاء من عندك من كتب ورسل، إلى أن قالت وبحق هذا المولود الذي في بطني سهل لي أمري. صدقت فاطمة سلام الله عليها. صلوات. سب سے پہلے تمام کے تمام میرے برادران کو، علماء کرام کو، مومنین کو، مجھ سے پہلے تمام کے تمام پڑھنے والوں کو اور آرگنائزرز کو، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں دور دور تک، مومنین مومنات، شب 13 رجب 13 رجب بہت بہت مبارک ہو. گو کہ لاک ڈاؤن ہے اور وہ حالات نہیں ہیں. البتہ مجھے یاد ہے گزشتہ برس بھی میں سفر میں تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں زیارات پہ تھا، تو زیارات میں تاخیر ہو گئی تھی. مجھے پڑھنا تھا کسی کا خمسہ یہی 13 رجب کا، اور یعنی میں جب پہنچا ہوں تو پھر وہ کوارنٹائن تھا، پھر اس کے بعد گیا پڑھنے البتہ برمنگھم. لیکن اس وقت تو رونق پھر بھی تھی. اب تو بالکل پورے دنیا کے اندر، اور خصوصاً برطانیہ، یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں، ویسٹ میں ہر چیز بند ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں دوبارہ پہلے کے زور و شوق سے اور پہلے انداز سے یہ جشن منانا نصیب فرمائے. ہمارے کیلنڈر کے جو افضل ترین دن ہیں، جو افضل ترین مناسبتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے 13 رجب. جمعے کا دن تھا، 13 رجب تھی، اور آج بھی زمین کو محسوس ہوتا ہوگا کس نے قدم رکھا تھا، کون اس دنیا میں تشریف لایا. کوئی فاتح خیبر ہے اور کوئی دنیا کے اندر ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کو ناز ہے کہ اس کا مجھ پہ قدم پڑا ہے. اور جناب امیر المؤمنین کے وہ تمام فضائل جو ان سے اختصاص رکھتے ہیں، مخصوص ہیں. یعنی ہمارے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو سب میں مشترک ہیں، جیسے علم لدنی 14 کے پاس ہے، عصمت کبریٰ 14 کے پاس ہے. ایسے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو یعنی سخاوت ہے، شجاعت، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سب میں مشترک ہیں، کامن ہیں. کچھ ایسی ہیں جو ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں.
صرف رسول خدا سید المرسلین ہے، صرف رسول خدا خاتم النبیین ہے، صرف جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا۔ میں دیکھیں دنیا کے اندر آئے سب کے سب پاک و پاکیزہ ہیں، مشترک چیزیں تو سب بہت زیادہ ہیں کہ سب کے سب پاک ہیں، دنیا کے اندر آئے تو خاص طریقے سے آئے ہیں، علائشوں سے پاک ہیں اور رجس سے دور ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان میں سے ہر ایک سے مخصوص ہیں۔ وہ جیسے خود ایک حدیث ہے رسول اسلام کی کہ یا علی 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں میرے پاس بھی نہیں۔ پریشان ہو گئے حضرات۔ یا علی جیسے خضر اللہ نے آپ کو دیے ویسے مجھے بھی نہیں دی، یعنی فادر ان لا جیسے اللہ نے آپ کو دیے تو یعنی خود رسول خدا جیسا تو کوئی نہیں دنیا میں، جیسی زوجہ اللہ نے آپ کو دی ویسی مجھے بھی نہیں دی، جیسے بیٹے اللہ نے آپ کو دیے مجھے بھی نہیں دیے، امام حسن حسین جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی بہت سی چیزیں امیر المؤمنین سے مخصوص ہیں، ان میں سے ایک جناب امیر، یعنی خود بہت سے اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے اختصاص، کتاب الاختصاص اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو شیخ مفید ہمارے علماء کی ہے اور خود بہت سے صوفیوں نے بھی لکھی ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں کہ مخصوص ہے، مختص ہے۔ ابن صباغ مالکی کا اٹھا کے دیکھیں فصول المہم، اور بہت سے علماء نے، پتہ نہیں کس نے، اب مجھے سارے حوالہ جات یاد نہیں، میں حالانکہ لکھ کے آیا تھا، پھر میں نے کہا ٹائم مختصر لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ حوالہ جات پڑھوں۔ تو عزیزان گرامی اتنے بہت سے علماء نے لکھا کہ یہ صرف مخصوص ہے علی ابن ابی طالب سے، نہ ان سے پہلے نہ کوئی نبی، نہ کوئی وصی، نہ کوئی ولی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اور نہ ان کے بعد کبھی کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا۔ یہ مخصوص ہے جناب مولا کائنات سے۔ یہاں تک کہ مسعودی جن کو امام التاریخ کہا جاتا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا نام جو ہے مورخین کا، مسعودی کو کہا جاتا ہے۔ حسین بہرحال اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا، جن کی بہت سی کتابیں تاریخ پہ، لیکن سب سے مشہور جو ان کی کتاب ہے مروج الذہب، تو مروج الذہب اکثر لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن مروج صحیح ہے، مروج الذہب۔ تو اب اس میں انبیاء کی تاریخ سب کچھ ہے، اس میں ظاہراً 30 جلد میں جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ہے ولدا فی جوف الکعبہ، کہ امیر المؤمنین مولود کعبہ ہیں، مرکز کعبہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان گرامی یہ جناب امیر ہی سے مخصوص ہے۔ اب ہمارے جو بہت سے ایسے بغض و کینہ رکھنے والے تکفیری یا جو مرضی کے لیے جواب میں، کیونکہ اب تو ہم سند یافتہ ہو چکے ہیں، بات کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو عزیزان گرامی بہت سے ایسے بغض و کینہ رکھنے والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ علی سے مخصوص نہیں ہے، ایک ان سے پہلے کوئی ایک اور آدمی بھی پیدا ہوا تھا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، کس کا نام لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت سے لوگوں کو بس اس بات کا بغض و کینہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے کوئی فضیلت مخصوص نہ ہو جائے۔ 900 سال پہلے بہت بڑے اہل سنت کے بہت بڑے مورخ و محدث گزرے، حدیث کے ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی کوئی ایسی فضیلت نہیں دیکھی جس فضیلت میں، صحابہ کے مناقب میں، میں نے علی کو صحابہ کا امام نہ پایا۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں، کہ میں نے کوئی بھی صحابہ کی ایسی فضیلت نہیں دیکھی کہ ان میں یہ فضیلت ہے اور علی کو ان کا امام نہ پایا ہو۔ تمام صحابہ کے تمام مناقب میں علی ان سب کے امام ہیں۔ اہل سنت کے عالم ہیں، ہمارے عالم نہیں ہیں یہ کہ آپ کہیں کہ بھی اپنے والوں کی سنا کے۔ عزیزان گرامی ہمارے علماء میں سے نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی صحابہ کے مناقب ایسے نہیں جن میں علی ان کے امام نہ ہو، اور پھر وہ فرماتے ہیں میں نے 70 علی کے ایسے مناقب دیکھے جن میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے۔ 70 علی کے ایسے مناقب ہیں، یہ ہمارے علماء میں سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ 70 علی کے ایسے مناقب ہیں جس میں کوئی صحابی شریک ہی نہیں ہے۔ میں چند ایک ایسے فضائل پیش کرنا چاہ رہا تھا آج مولا کے، اگر سننا چاہیں گے، کہ جو صرف مولا سے مخصوص ہیں۔ اختتام پہ پھر میں 13 رجب کے بھی پیش کروں گا، میں نے بہرحال کوشش کی، میں مختصر کر دیا، میں نے پورا خطبہ پڑھنا تھا جناب، یعنی وہ ان کی دعا جناب فاطمہ بنت اسد کی، میں نے اس کو مختصر کیا، میں نے نہیں پڑھا، عنوان نہیں دیا پورا، اختتام پہ پیش کر دوں گا اگر سننا چاہیں گے۔ تو عزیزان گرامی وہ چیزیں جو مخصوص ہیں، یہاں تک کہ عمر ابن عاص، میں انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتا، ایسا نام ایسا ہے بعض لوگوں کے کہ ترجمہ نہیں کیے جا سکتے ہیں، تو عمر ابن عاص ان کا نام ہے، اور وہ حج پہ ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ۔ اب معاویہ کو بھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کسی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا نام، ایسا ہے کہ یعنی وہ جیسے لگتا ہے کہ گالی بکتی ہے، پتہ نہیں کہ کیا ماں باپ نے سوچ کے نام رکھ دیا تھا۔ تو عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں حج پہ ساتھ سے کہا احرام باندھ رکھا ہے، تم علی کی توہین کر رہے ہو،
کہا 3 یہ صحیح بخاری، پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا تو ایک صاحب نے کہا نہیں یہ تو کتابوں میں ہے، یعنی البتہ یہ پڑھا تھا، یعنی ایک اہل سنت نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ہمارے ہاں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ مجھے گزشتہ ماہ رمضان کے اندر جب میں مولا کے مناقب صحاح ستہ سے نکال رہا تھا تو اتفاقاً مجھے مولا کے مناقب میں صحیح بخاری میں مل گئی ہے حدیث۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ میں نے پہلے کسی کو دیا تھا ابن کثیر کی تاریخ کا حوالہ، البدایہ والنہایہ، طبری سے بھی زیادہ مسند مانتے ہیں البدایہ والنہایہ کو برادران۔ وہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ وہابی تھے بہت بڑے، تو ابن کثیر نے جو ہے البدایہ والنہایہ بہت بڑی یعنی تاریخ لکھی ہے 14 جلدوں کے اوپر، اور بہت اہم تاریخ ہے۔ اس میں نے حوالہ دیا کہ اس سے بڑی تاریخ نہیں آپ کے یہاں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور میں نے حوالے دیے سب کچھ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث تاریخوں میں تو سب کچھ آ گیا، حدیث کا حوالہ دے۔ اتفاقاً مجھے حدیث بھی مل گئی۔ اب میرا نمبر تبدیل ہو گیا، ان کا بھی نمبر نہیں ہے، اگر سن رہے ہوں تو اللہ کرے ان کو سن لیں کہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو عزیزان گرامی صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ معاویہ امیر المومنین کی توہین کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا اور سب و شتم کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ عمرو بن عاص نے کہا کہ بھئی تو اس علی کی توہین کر رہا ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں، حج میں، کہ اگر 3 علی کے ایسے فضائل ہیں کہ کسی بھی امت میں سے آدمی کے یہ فضائل ہوتے تو وہ پوری امت پہ فخر کرتا پھرتا، ناز کرتا کہ مجھ میں یہ ایک فضیلت ہے۔ کہا علی کے پاس یہ 3 فضائل ہیں۔ تو کہا کون سے 3 ایسے فضائل ہیں؟ کہا محمد نے ایک ہی دختر تھی علی سے بیاہی، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، ایک ہی دختر تھی، بڑے بڑوں نے رشتے بھیجے، پیغمبر نے منع کر دیا کہ نہیں فاطمہ کے عقد کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ کہ رسول خدا نے اپنی دختر کا عقد علی بن ابی طالب سے کیا۔ کہا اور کہ دوسرے جب انہوں نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تو اللہ نے آیت نازل کی ولایت کی۔ اور تیسرے جب سارے صحابہ پورا زور لگا چکے، خیبر فتح نہیں ہوا تو علی نے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑ لیا۔ کہا حیدر کرار نے اکیلے آ کر کے خیبر کا در اکھاڑ دیا۔ تو کہا یہ علی کے فاتح خیبر ہیں، کہ علی سے مخصوص ہیں۔ میں بس جناب امیر کے مخصوص فضائل پیش کرتا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آدھا گھنٹہ مزید اور، اس سے زیادہ نہیں، 40-45 منٹ کا میں سوچ کے آیا تھا انشاءاللہ۔ تو وہ چیزیں جو مخصوص ہیں مولا کائنات سے، فیضان گرامی یہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب امیر المؤمنین سے، یہ خود فرمان مولا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، نہ مولا سے پہلے کسی نے کہا نہ مولا کے بعد۔ تو ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ علم مشترک ہے، علم لدنی کے مالک ہیں سب کے سب 14۔ عزیزان گرامی خود جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کہا لوگوں نے کہ آپ کیوں نہیں کہتے سلونی سلونی؟ کیا کیونکہ ہمارے جد نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کیونکہ فرما دیا تھا اب ہم نہیں کہیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے علم کے وارث ہیں، جو پوچھنا پوچھ لو لیکن سلونی نہیں کہیں گے، تاکہ ان کے کسی دشمن کی جرت نہ ہو سلونی کہنے کی۔ اور جس نے بھی مولا کائنات کے علاوہ سلونی سلونی کہا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا۔ پتہ نہیں میں بہت زیادہ کھل کے پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے، میں پڑھتا جاؤں آگے، مجھے حوالے دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دوں کہ اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا، آگے بڑھ جاؤں نا۔ مشہور ہے نا سبط ابن جوزی کا کہ اس نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ سبط ابن جوزی بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء میں سے، اور جامع شام کا رہنے والا تھا، اور یعنی دربار یزید جسے کہا جاتا ہے، جامع دمشق یا جامع بنو امیہ بھی کہتے تھے بہت سے لوگ، جامع دمشق، وہاں درس دیا کرتا تھا فجر کے بعد۔ لوگ رات میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کے بعد ہم سے درس چھوٹ جائے، مس ہو جائے۔ لوگ رات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہیں آرام کرتے تھے۔ اب ایک دن کہیں سبط ابن جوزی صبح صبح آیا، اس نے دیکھا اتنے لوگ، اب نا جامع دمشق بہت بڑی مسجد ہے دمشق، دیکھا اس نے اتنے لوگ، کہا اس نے کہا اتنے میرے ماننے والے، پھر میں اس کا مطلب ہے کچھ تو ہوں۔ بس جس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے اسے اپنے ہی اوپر گمان ہونے لگتا ہے میں کچھ ہوں۔ تو اب سبط ابن جوزی نے کہا میں کچھ ہوں بھائی، اتنے میرے ماننے والے ہیں، اتنے میرا درس سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اس دن کہیں ممبر پہ جاتے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا خدا ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون تھی برقعے میں، فوراً کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اچھا اسے محسوس ہوا کہ نام لے رہی ہے، شیخ نہ کو سماحت شیخ یا جو القاب بلاتے تھے اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ سبط ابن جوزی۔ کہ سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہ یہی تو کہا ہے میں نے۔
کہ اچھا یہ بتا کہ علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ لائیو جا رہا، انہوں نے نام لیا مرحوم یعنی اس مومنہ نے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے اور کوئی خلافت والا مدینے ہی کے اندر انتقال کر گیا، 3 دن جنازہ بھی پڑھا لیکن علی جنازے میں نہیں گئے. بات پہنچ گئی؟ علی ابن ابی طالب جنازے میں نہیں گئے، مدینے ہی میں تھے، اور سلمان فارسی مدائن میں تھے، علی مدینے میں تھے. مدائن عراق اور ایران کے بارڈر پہ ہے، عراق کے اندر لیکن ایران کا بارڈر ہے، اور علی یہاں جناب سلمان کا انتقال ہوا رات میں، اور صبح سب سے پہلے جو پہنچے وہ جناب امیر المومنین پہنچے. اب جیسے اس نے کہا کہ سوال کیا، اس نے کہا سوال یہ ہے کہ اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے اور وہاں جنازے میں کیوں چلے گئے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب سبط ابن جوزی نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا کہ اگر ادھر سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر ادھر سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. دونوں طرف سے میں یہ اس نے جو سوال کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ بھئی اے بڑھیا بتاؤ مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہو بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تمہارے سوال سے کیا ربط ہے؟ یعنی ربط ہے، اگر تم شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہو تو تم پہ لعنت ہو، اگر شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر آ گئی ہو، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. یعنی میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، یہ بتا وہ جو جمل میں گئے تھے وہ پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے گئے تھے؟ بات پہنچ رہی ہے دانے گرہ میں. ایک مرتبہ سبط ابن جوزی نے آپ نے دیکھا نا عرب کپڑا لیتے ہیں سر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ عرب پرنا لیتے ہیں یا کپڑا سر پہ، اس نے فوراً کپڑا جو ہے اتارا اور اپنی جو ابا تھی نا وہ سر پہ اوڑھ لی اور فوراً ممبر سے اترا، برقع میں بھاگ گیا. اب یہ سمجھ میں آیا یہ جو لال مسجد کے برقعے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے برقعے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے لوگ فرار کرتے رہے ہیں. جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے، فارسی کے شاعر نے کہا ہر کہ با علی در افتاد و رفتاد، جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ منہ کے بل گرتا. پتہ گرام میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ جناب امیر السلام کے تو مولا کے مخصوص ان میں سے ایک ہے سلونی کا مولا کا یہ جو قول ہے یہ مولا سے مخصوص ہے. ایک مولا کا لقب امیر المؤمنین، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مولا کا سب سے بڑا جو لقب ہے وہ یہی لقب ہے کہ امیر المؤمنین. تمام مومنوں کے تمام کمالات کے اندر جو امیر ہوں وہ علی ابن ابی طالب ہے. پتہ نہیں اللہم صلی علی، پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا کہ تمام دیکھیں ہر آدمی میں الگ الگ صفات ہوتی ہیں. یہیں پہ 10 افراد موجود ہیں، آپ 10 افراد کے اندر الگ الگ کوالٹیز ہوں گی، الگ الگ صفات ہوں گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کسی کے اندر سخاوت زیادہ ہوگی، کسی میں شجاعت زیادہ ہوگی، کسی کے اندر علم زیادہ ہوگا، ہر ایک کے اندر الگ الگ صفات ہوں گی. عزیزان گرامی اتنے مومن ہیں جناب آدم سے لے کے قیامت تک اتنے مومن آئیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنے اہل ایمان آئیں گے، ان کے تمام کمالات میں جو ان کے امیر ہے وہ علی ابن ابی طالب. اسی لیے ائمہ نے فرمایا کہ مولا کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین. اور ہمارے مسلمانوں کو اسی بس ایک ہی لقب سے بغض ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے ہی کہہ لیا جائے امیر المؤمنین. نہ جانے کس کس نے بغض میں کہلانا شروع کیا تھا. اس لیے ہمارے ائمہ سے کسی نے کہا چھٹے میں کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2 کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو کہہ لیا آئندہ مت کہنا. کہ مولا کیا مومنوں کے امیر نہیں ہے؟ کہ کیونکہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے بغض و عداوت میں ان کے بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کیا تھا، اس لیے ہم ائمہ اہل بیت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی امیر نہیں کہلائے گا، صرف امیر ہیں تو علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے ذہن گرامی؟ وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے. مولا کا لقب ہے امیر المؤمنین. اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جب مطلقاً امیر المؤمنین کو ہمیشہ کہو امیر المؤمنین، نام بھی مت لو بلکہ کہو امیر المؤمنین. اتنا دہراؤ کہ دشمنوں تک کو اندازہ ہو جائے کہ جب شیعہ کہتا ہے امیر المؤمنین تو مراد لیتا ہے علی ابن ابی طالب. میں 2 جملے یہاں پہ کہوں گا معذرت کے ساتھ. بہت سے مولا کے دشمنوں نے کیا کیا ہے کہ اتنا امیر المؤمنین کا لفظ عام کیا ہے کہ ہمارے بعض اوقات جو ہے وہ بعض وزیر اعظموں تک کو ضرورت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھی کہو امیر المؤمنین. یعنی اتنا معیار گرا دیا گیا. پتہ نہیں بات پہنچی؟ یعنی میں نے معذرت کے ساتھ کہا یہ بات پہنچ گئی ہے.
یعنی اتنا معیار گرایا کہ کوئی وزیر اعظم جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی کبھی، وہ کہتا ہے مجھے بھی کہو امیر المؤمنین. اور دوسرا لفظ مولا، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین ہمارا مولا کا سب سے بڑا لقب. اور لفظ مولا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ ان اللہ مولا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا. فمن کنت مولا فہذا علی مولا. اب بہت سے لوگوں نے اس لفظ مولا کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہاں تک کہ بیعت کے لیے کہا کہ لفظ خلیفہ اور مولا یہ اس طرح سے عام کیے گئے کہ خود، اب بہرحال چلیں نام لینے میں حرج نہیں ہے، سر سید احمد خان سر ان کو خطاب ملا تھا، سید احمد جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے شیعوں کو بین نہیں کیا یونیورسٹی میں، لگتا ہے یہ شیعہ. انہوں نے کہا نہیں میں شیعہ نہیں ہوں، پورا خاندان جب اہل سنت ہے تو میں کیسے اکیلا شیعہ ہو سکتا ہوں. کہنے لگے بھئی آپ کو جب کہا کہ بھی شیعوں کو بین کر دیں، کبھی شیعہ قابل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہے یونیورسٹی میں پڑھیں گے، شیعوں کو بین نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں، ان کو بین کرو. ان کو بہرحال بین نہیں کیا. انہوں نے کہا لگتا ہے یہ اندر سے شیعہ ہو چکے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. ہاں تو ان سے کہا بھئی آپ کس کو ووٹ دیتے، کس کی بیعت کرتے، آپ کا ووٹ کس طرف ہوتا سقیفہ میں ہوتے؟ انہوں نے کہا سقیفہ میں ووٹ دینے والوں میں نہ ہوتا، میں تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. تیرا رجب ہے اس لیے میں سلمان سے پیش کر رہا ہوں. بات پہنچ رہی ہے زنے گرامی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. میں اس کے اندر بہت کچھ کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی معیار اتنا گرا دیا گیا تھا مولا کے دشمنوں کی طرف سے کہ عام آدمی کہتے ہیں کہ میں وہاں ہوتا تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. ووٹ تو کیا دیتا، میں تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا. یعنی عزیزان گرامی جب مولا کی دشمنی آتی ہے تو وہاں عقلیں ماری جاتی ہیں. مولا کا بغض و عداوت انسان کی عقل کو زائل کر دیتا. ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کفایہ کے بڑے مشہور مدرس سے میری بھی کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو کہا ان سے منسوب ہے آغاز ستودے قوم مقدس میں، ان سے متعلق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ جوان مرگ ہوتا ہے. تو کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا علم جوانی ہی میں ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. عزیزان گرامی یہ جتنے بھی مولا کی عداوت رکھنے والے ہیں نا، آپ ان سب کے اندر دیکھ لیں گے نہ عقل نظر آئے گی نہ علم نظر آئے گا. عداوت انسان کو علی سے اور علم سے دور کر دیتی ہے. یہ جو ہے انسان کا علم جو ہے وہ وہیں پہ اس کو زوال آ جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد بڑھاپے تک سیکھتے رہتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آیا کہنے لگے میں مولانا قرآن پڑھنا نہیں جانتا تھا، سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس سن و سال میں؟ تو کہنے لگے کیوں، آپ لوگ تو سناتے ہیں ممبروں سے کہ علم میں عمر کی قید نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے کہ عمر قید نہیں ہے، یہاں علم جو سیکھنا چاہے وہ. تو عزیزان گرامی یہ مولا امیر المؤمنین کہ میں بس مخصوص مولا کے پیش کر رہا تھا. سن لیجیے میں نے جو جناب فاطمہ بنت اسد کا شروع کیا تھا دعا کا، میں نے پھر پورا نہیں پڑھا، چھوڑ دیا اس کو، کہ جناب فاطمہ بنت اسد. ابھی عزیزان گرامی جو مخصوص چیزیں ہیں مولا کی، ان میں سے حضرت امیر سے سوال کیا حضرت سعد صاحب نے سوہان نے، اور مولا نے کئی مرتبہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. بحار الانوار میں بھی ہے، شبہ پشاور میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے. ابھی مجھے سارے حوالے یاد نہیں آئیں گے. یہ میں نے دیکھا کہ یہ جو گیجٹس جب سے آ گئے ہیں نا، یہ بہت ہی منحوس ہیں. یعنی انہوں نے انسان کے حافظے پہ بڑا نیگیٹو اثر ڈالا. مجھے پورے یعنی یو کے میں کہیں چلا جاتا تھا ایک دفعہ تو میری فوٹوگرافک میموری تھی. میرے والدین بچپن میں کہتے تھے اس کو کہیں لے جاؤ، میں واپس ایک دفعہ میں جا کے واپس چلا جاتا تھا. جب سے نیویگیشن سسٹم آئے اس کے بعد سے راستہ دیکھنا ہی بند کر دیا. مجھے باقاعدہ سینکڑوں نمبر یاد تھے، چیزیں یاد تھیں، 3 4 5 پارے یاد تھے. اور جب سے اب یہ آ گئی چیزیں لکھ لیں گے کون یاد کرے. تو اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ جو ہے نا، میں نے دیکھا کہ انسان کی جتنا اس دماغ کو استعمال کرے، مولا امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ میں بڑا عجیب و غریب فرمان ہے، اسے پیش کر دوں اور آگے بڑھوں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کلو ہر جو ظرف ہے، ظرف یعنی یوٹینسل، وہ بھر جاتا ہے. لما جعل فیہ، جو اس میں ڈالو گے وہ بھر جائے گا. الا وعاء العلم، سوائے علم کے ظرف کے. فانه يتسع بما جعل فیہ، وہ جتنا اس میں ڈالتے چلے جاؤ گے اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. یہ مغز جو ہے وہ کمپیوٹر کی طرح سے نہیں ہے کہ 20 گیگ ہے اس کے بعد میموری فل ہو گئی، اس کے بعد پھر آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا. اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. تو انسان جو ہے وہ اس پہ ریلائے کرے. یہ مشینوں کے اوپر ہم نے جب سے ریلائے کرنا شروع کیا، یقین مانیے میں ابھی کل پرسوں ہی میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا، یعنی میں گھر کے اندر میرے مثال دی جاتی تھی حافظے کی، میموری کی،
اور اب ہم چیز یاد ہی نہیں کرتے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کمپیوٹر اس میں اپنے فون میں ڈال دیں گے. تو میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس لیے بہت سے حوالہ جات، اتنے حوالے یاد ہوتے تھے. بعض اوقات میرے دوست کہنے لگے کہ بھئی آپ پڑھ کے یاد بھی کر رہے ہیں یا 1.5 گھنٹے سے آپ یہ بس صفحے پلٹتے چلے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی میں نے جتنا پڑھا کہنے کہ 60-70 صفحے آپ نے پلٹے ہیں. تو میں نے ان کو 1.5 گھنٹے، میں نے کہا میں 1.5 گھنٹے میں سارے پڑھے ہیں اور میں نے سب کچھ سنا. کہنے لگے آپ ریٹین کر رہے ہیں، یعنی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہے یہ 60 صفحے 70 صفحے میں ایک ہی دفعہ میں. عزیزان گرامی یہ انسان کا جو یہ دماغ ہے نا، اللہ نے یہ ایک ایسی مشین بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے. دنیا کی بنائی ہوئی مشینوں پہ ہم لوگ ریلائی نہ کریں. بس میں یہ تاکیداً کہنا چاہتا تھا. تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہاں پہ مولا کا ایک جملہ پیش کر دوں. ابھی میں نے حافظہ سے متعلق پیش کیا. 93 کی بات ہے، 94 کی بات ہے، جب میں کالج میں تھا برمنگم میں. تو ایک صاحب کرسچن تھے، وہ کنورٹ ہوئے. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے کنورٹ، میرے کالج میں تھے، یعنی ہم ایک ہی اس میں کالج میں ایک ہی. تو میں نے ان سے پوچھا کیسے آپ کنورٹ ہوئے. تو بالکل کوئی ایسا کوئی چانسز ہی نظر نہیں آتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کہ ایک لڑکا کتابیں بانٹ رہا تھا 100 میکسمز، 100 احادیث کس کی؟ علی ابن ابی طالب. تو میں نے کہا فری ہے؟ کہیں گے ہاں فری. آپ کو پتا ہے یہاں فری چیز بہت شوق سے لی جاتی ہے. تو کہیں میں نے فوراً پڑھنا شروع کیا. وہ 100 احادیث میں نے یاد کر لی. کہا جہاں جاتا تھا تو سارے کے سارے میرے دوست احباب کہتے تھے ارے وہ علی ابن ابی طالب سنانے والا آ گیا. علی ابن ابی طالب. کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ اور کتابیں ہیں علی ابن ابی طالب کی؟ کہا ہاں. کہ اس نے کچھ اور احادیث دی، یہاں تک کہ اس نے مجھے نہج البلاغہ دے دی. اب میں نے پڑھنا شروع کی، مجھے یاد ہو گئی. اور پھر میں نے کہا بھی مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا ہے. آئی وانٹ ٹو میٹ علی ابن ابی طالب. اچھا وہ بھی صاحب بہت تیز سے، انہوں نے کہا آئیے میں ملوا دیتا ہوں. وہ شیعہ ممبرکہ میں لے آئے. وہاں پہ ایک مولانا سے کہا بھی یہ علی ابن ابی طالب سے ملنا چاہتے ہیں. اب مولانا کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ بھی یہ متاثر ہے مولا سے، تو اس کو تبلیغ کی جا سکتی ہے. کہنے لگے بیٹھیے. کہنے لگے نہیں میں اسلام میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آئی ایم اے پریکٹسنگ کرسچن، میں کرسچینٹی پہ پریکٹس کرتا ہوں، مجھے مسلمان نہیں ہونا. میں صرف اور صرف علی ابن ابی طالب سے بہت متاثر ہوں، ان سے ملنا چاہتا تھا. آپ علی ابن ابی طالب؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں، میں ان کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ if I tell you that he passed away 100 years back، اگر میں یہ بتاؤں کہ 100 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا علی ابن ابی طالب کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ 100 سال پہلے کوئی اپنے سے 100 سال آگے کی سوچ سکتا تھا؟ کہ میں جب مولا کے یہ علی ابن ابی طالب کی چیزیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، مجھے جینا سکھا رہے ہیں. کہ نہج البلاغہ جب پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے جینا سکھا رہے ہیں. تو کہا کہ اور اگر میں کہوں 200 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہنے لگے یہ ممکن نہیں ہے 200 سال پہلے کوئی ایسا آدمی گزرا ہو جو 200 سال کے بعد کی باتیں کرے. اور اگر کہوں 500 سال پہلے انتقال ہو گیا؟ اب بالکل خاموش ہو گیا. کہا یہ میرے سے مذاق کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر کہوں 1000 سال پہلے انتقال ہو گیا؟ اب وہ جواب ہی نہیں دے رہا. کہا یہ علی ابن ابی طالب 1400 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، اور یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں نا محمد، ان کے بھائی تھے اور ان کے وصی تھے. اب بتاؤ ابھی بھی اسلام کے متعلق نہیں جاننا چاہتے؟ تو وہ کہنے لگا مجھ سے، کہنے لگا کہ میں نے بس یہ جملہ سنا، کچھ دیر میں بیٹھا رہا، اس کے بعد کہا کہ نہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں. کہ 1-2 ہفتے میں سوچتا رہا کہ کوئی 1400 سال پہلے نہج البلاغہ جیسا کلام فی البدی کہہ سکتا؟ کہ کسی آدمی کو کہا جائے نا کہ بھئی یہ ایک خطبہ آپ کو PhD دی جائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، 5 سال کی مدت ہے، سوچ سمجھ کے طرح ایک ایسا خطبہ لکھ دو توحید پہ جیسا علی ابن ابی طالب نے لکھا. اسے PhD بھی ملے گی، اسپانسرشپ بھی ملے گا، ڈگری ملنے والی ہے، 5 سال کی مہلت ہے. سوچ کے بھی ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا. مولا نے فی البدی ایسے خطبے دیے ہیں. کہا 1-2 ہفتے بعد میں واپس گیا ان عالم کے پاس. کہا کہ اگر واقعا اسلام کے پیشوا کا نام علی ہے تو میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. کہنے لگے انہوں نے مجھے اسلام سکھایا. کہ جو کچھ میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا اس کے بعد میں مسلمان ہوں. تو کہا آپ کو نام بدلنا پڑے گا، مسلمانوں کا نام رکھنا پڑے گا. کہا کیوں؟ میں کرسچن ہوں، آپ تو عیسائیوں کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کہنے آپ کو نام مسلمان والا رکھ لیں. تو کہا پھر میرا کوئی ایسا نام رکھے جس میں علی آتا ہو. انہوں نے مختلف ان کو چوائسز بتائیں. آخر میں اس نے اپنا نام جو انتخاب کیا اس نے رکھا عبد العلی مہدی. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں غلام علی. اللہم صلی علی محمد وعلی. معذرت میں نے بہت زیادہ خوش کر دیا بحث کو. عزیزان گرامی اتنا متاثر ہوا، اور جہاں جاتا تھا وہ ہر جگہ پہ صرف کہتا تھا علی ابن ابی طالب نے اس مقام کے لیے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. 4 سے 6 مہینے کے اندر اتنا مسلمان ہونے کے 4 سے 6 مہینے بعد اتنا قابل تھا کہ
مسلمان بچوں کو نہج البلاغہ سکھایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے 4 مہینے میں، ظاہر ہے اس وقت میرے ذہن میں 4 مہینے شاید 6 مہینے کا، میں نے 4 مہینے میں 1/3 نہج البلاغہ انگلش والی حفظ کر لی ہے، میمورائز کر لی تھی. اتنا عاشق تھا جناب امیر کا. عزیزان کرام، بس میں نے ذہنوں کو تمام کیا. یہ جو میں نے آج انتخاب کیا تھا کہ شب جمعہ ہے، مادر امیر المؤمنین ہے، مکے کا شہر ہے، 13 رجب کی شب ہے جیسی آج کی شب ہے. صبح جمعے کا دن تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر کے اندر موجود ہیں. بلکہ اس سے پہلے ایک اور جملہ پیش کر دوں کہ اس سے 30 برس پہلے اسی گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہنے لگیں، فرمانے لگیں کہ اے ابو طالب، میں آپ کو آپ کے بھائی عبداللہ کے بیٹے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اے ابو طالب، میں نے زندگی میں اتنا پاک و پاکیزہ بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تمام آلائشوں سے پاک ہے. کہ اے ابو طالب، اس طرح سے پاک بچہ کہ دنیا کے اندر آئے، ناف بریدہ ہو، اس پہ خون نہ ہو، کچھ نہ ہو، ابو طالب دنیا میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا. تو جناب ابو طالب مسکرانے لگے. کہا اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بھی ایک ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں آج سے 30 برس بعد. اس میں یہ تمام خوبیاں ہوں گی جو میرے بھائی کے بیٹے میں ہے، الا النبوہ، سوائے نبوت کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ صاحب الغدیر نے، علامہ امینی نے لکھا ہے کہ اس وقت جناب ابو طالب نے بشارت دی. کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد، میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں 30 برس بعد آپ کے یہاں. اب وہ 30 برس گزر گئے. بھائی مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. 30 برس گزر گئے. شب جمعہ ہے، رات کا وقت ہے. اگر گرمی بھی تھی تو خنکی سی محسوس ہو رہی ہے. کیوں خنکی نہ ہو؟ کائنات کی جو ٹھنڈک بخشنے آ رہا ہے وہ علی آنے والا ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو خواب میں آواز آئی، فاطمہ کعبہ انتظار میں ہے، خانہ کعبہ پہنچی ہے. بی بی بیدار ہوتی ہیں، برقع لیتی ہیں، اور برقع لینے کے بعد چلیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے مجمع کی. برقع لیا اور ایک مرتبہ بی بی چلیں. اور شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا جناب امیر کے چچا، جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کے چھوٹے بھائی، فرماتے ہیں میں کچھ بنی ہاشم کے ساتھ، آپ کو پتا خانہ کعبہ کی حفاظت بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، تو کہا میں وہاں خانہ کعبہ کے مسجد الحرام میں بیٹھا تھا، خانہ کعبہ کے سامنے، کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی برقع پوش آئی ہیں. ان کا لباس بتا رہا ہے یہ ہمارے قبیلے کی ہیں، کیونکہ بنی ہاشم پردہ کیا کرتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب کسی کو پردے کا پتہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی بنی ہاشم کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں. کا برقعے سے میں نے اندازہ لگایا یہ ہمارے خاندان کی بی بی ہیں. کا برقع لے رکھا ہے، طواف کرنے لگی خانہ کعبہ کا رات میں. اور ایک مرتبہ رکن یمانی کے مقام پہ آ کے کھڑی ہوئی، دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی رب انی مؤمنۃ بک، وہ جو میں نے ابتدا میں دعا پڑھی تھی. اے اس کعبے کے رب، تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. اللہ اکبر. وبما انزلت من رسلک وکتبک ومصدق، اور جو کچھ تیری طرف سے نازل ہوا، جو تو نے انبیاء بھیجے، جو مرسلین بھیجے، جو تو نے کتابیں نازل کی، میں سب پہ ایمان رکھتی ہوں، سب کی تصدیق کرتی ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی تصدیق وہی کر سکتا ہے جس نے پڑھ رکھا ہو. نہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے رسول خدا نے فرمایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مصدق. عزیزان گرامی، اس مقام پہ فرمایا اور اپنے جد ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. انہو بنا، جس نے بیت العتیق، جس نے تیرے اس گھر کو بنایا ہے، میں اپنے جد ابراہیم پہ ایمان رکھتی ہوں. اور پروردگارا، میں اس مولود پہ جو اس گھر میں پیدا ہونے والا ہے اور میرے بطن میں ہے اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. پروردگارا میری مشکل کو آسان فرما دے. کہ اچانک بس یہ دعا کا پڑھنا تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا. اب سمجھ میں آیا، بحق کے اس مولود کے صدقے میں میری دعا قبول کر لے جو میرے شکم میں ہے. عزیزان گرامی، یہ واسطہ دے کے دعائیں کرنا جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی. ایک مرتبہ دیوار کعبہ شق ہوئی. جیسے ہی دیوار، بھئی اگر کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں اور دیوار میں دراڑ پڑنے لگے، کریک ہونے لگے، بھئی اور کیا، بڑے بڑے مرد جو ہیں فوراً دیوار کے نیچے سے ہٹ جائیں گے، بھاگیں گے کہ بھی دیوار کریک ہو رہی ہے. بھئی اگر کسی میں بھی عقل ہوگی تو وہاں سے ہٹ جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
اگر کسی میں عقل ہوگی تو کہے گا دیوار میں کریک آ رہا ہے تو یہاں سے بھاگا جائے یہاں سے. لیکن سارے مرد بھی جو موجود تھے وہ ہٹنے لگے, لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اندر چلی گئی. اب میں ہاتھ باندھ کے مادر امیر المومنین سے سوال کروں گا, بی بی آپ بی بی ہیں, پردہ دار ہیں, اور آپ کے پاس کوئی اور موجود ہے, دیوار کعبہ شک ہو رہی ہے, آپ بھاگی کیوں نہیں؟ تو میرا دل کہتا ہے بی بی جواب دے گی, میں حیدر کرار کی ماں ہوں, میں بھاگوں گی کیوں؟ میں حیدر کرار کی ماں ہوں. بی بی آپ کو کوئی خوف نہیں آ رہا؟ بی بی کہیں گی تجھے نہیں پتا میں فاتح خیبر کی ماں ہوں. ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی, یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ اندر تشریف لے آئیے. عزیزان گرامی, جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تھا نا, تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں. کچھ لوگ پہنچ گئے, باہر نہیں تھیں, اندر تھیں. ان کی والدہ ان کو ہبہ کر گئی تھی کہ میں نے مخصوص کر دیا, اپنی بیٹی کو وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. صفائی کرتی تھی, اوپر بالا خانے میں رہا کرتی تھی. جیسے ہی جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا, اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب مریم پر وحی نازل کی, یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ, اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی, یہاں سے باہر تشریف لے جائیے. پروردگارہ پھر تو بندوبست کر, میں کہاں جاؤں عیسیٰ کی ولادت کے لیے؟ اللہ نے کہا بندوبست میرا کرنا کام ہے. اللہ نے بندوبست کیا, مجھے بحث نہیں کہ کہاں گئیں ولادت کے لیے, لیکن بیت المقدس سے باہر چلی گئیں. جناب مریم بتول تھیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی کتابوں میں نے پڑھا ہے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا گیا کہ بھئی آپ اپنی فضیلت بتائیے. کہا کہ جناب آسیہ جس گھر میں رہ رہی تھی فرعون کے, وہاں عبادت درست نہیں تھی, لیکن وہ تقیہ میں وہاں عبادت کر رہی تھی. میں اس کعبے میں عبادت گزار تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کہ جسے ابراہیم نے بنایا تھا. کہا مریم کی ولادت کا وقت قریب آیا, انہیں نکال دیا گیا تھا. کہا اور ایک مرتبہ میں, یعنی جناب فاطمہ بنت اسد جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھیں, باہر جانے سے کہا دے, اور جناب فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر تھیں, دیوار کعبہ شک ہوئی, اندر سے آواز آئی, یا فاطمہ ادخلی, اے فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو جائیے. ایک مرتبہ بی بی اندر گئی, دیوار کعبہ بند ہو گئی. سب اٹھ کے دیکھنے لگے, ہاتھ لگانے لگے, کیا ہوا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. صبح کا وقت قریب تھا, صبح صادق ہوئی. جب صبح کا وقت ہو گیا تو جناب عباس نے سب کو بتانا شروع کیا کہ بھئی رات حضرت ابو طالب کی زوجہ اندر چلی گئیں. کہاں سے؟ در تو بند ہے, تالا لگا ہوا ہے. کہا یہی تو معاملہ ہے, وہ یہ رکن یمانی سے دیوار کھلی اور وہ اندر چلی گئیں. اچھا سب کو بلاؤ, کس کے پاس چابی ہے؟ کہاں لگاؤ, کھولو. چابی لگا رہے ہیں, چابی لگا رہے ہیں, نہ تالا کھل رہا نہ کوئی اندر جا سکتا. سب پریشان ہیں کہ بھی بھوکی ہیں رات سے اور آخری ایام تھے, بھوک پیاس ہے. پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا. بھائی جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا وہ سکون سے گھر پہ بیٹھے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ پریشان کسے ہونا چاہیے تھا؟ جناب ابو طالب کو, حضرت ابو طالب کو, حضرت رسول خدا کو. کہ رسول خدا سے جب پوچھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد آپ کا کیا رشتہ, کہا امی بعد امی, میری ماں کے بعد وہ میری ماں ہے, انہوں نے مجھے پالا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اگر کسی کی ماں پریشانی کی حالت میں ہو تو وہ پریشان ہوگا, یا جناب ابو طالب کے جن کی وہ ناموس ہے. نہ جناب ابو طالب پریشان, نہ جناب سرور کائنات. میں نے وعدہ کیا تھا 9:30 پہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ, 3 منٹ باقی ہیں. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات اور جناب ابو طالب دونوں گھر پہ سکون سے بیٹھے. تیسرا دن نمودار ہوا, سارا مکہ جمع ہو چکا کہ تیسرا دن ہے. یہ بی بی کہیں انتقال نہ کر گئی ہو, نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, نہ تالا کھل رہا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, نہ اندر چراغ ہے نہ ہوا کا انعکاس ہے. ایک مرتبہ تیسرے دن جناب سرور کائنات جناب ابو طالب کے ساتھ تشریف لائے. جیسے ہی آئے تو کہا چابی نہیں لگ رہی. پیغمبر نے چابی نہیں لگائی, آنکھوں سے دیکھا. جیسے ہی تالے کو دیکھا, تالا کھل کے گر گیا. تالے کا گرنا تھا, پیغمبر نے ہاتھ لگایا, در کھلا. توجہ, جیسے ہی در کھلا جناب فاطمہ بنت اسد سے پہلے ہی سامنے کھڑی تھیں. آپ کی آغوش میں جناب مولا کائنات تھے. آپ نے نہ انتظار کیا نہ سوال کا جواب دیا, خود ہی سلام کر کے بس اتنا کہا, یا رسول اللہ بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی.
جناب سرور کائنات نے ہاتھ بڑھائے کہا میری آغوش میں دیجیے. اب اس مقام کے لیے جوش ملی آبادی کے 2 مصرے اچانک ذہن میں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھائی پیغمبر نے فرمایا تھا نا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو یہاں پہ شاعر نے رسول خدا کی حدیث کو عنوان قرار دیا ہے کہ جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے کہ اللہ کو ناز ہے، ارے یہ میرے شاہکار ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. وقت تو تمام ہو گیا، میں اب پہنچا ہوں. تو اس مقام پہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے جیسے آغوش میں لیا تو مولا نے فوراً، مورخین نے لکھا ہے فوراً مولا نے آنکھیں کھول دی اور رسول خدا کو سلام کی. اب اس مقام پہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ، یہ علی کا آپ کی آغوش میں بولنا کیوں اتنا ضروری تھا؟ تو میرا دل کہتا ہے کہ مولا کہیں گے کہ کہیں عیسائی جو دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہیں مسلمانوں پہ اعتراض نہ کر دیں کہ ارے ہمارے نبی تو بارے میں بولے تھے، انی عبداللہ ہے وَآتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، کہ اللہ نے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا، نبوت دے کے بھیجا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور اس نے مجھے اور میری ماں کو بابرکت بنایا ہے اور مجھ پہ کہا ہے کہ مجھ پہ اپنے ماں کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. عزیزان گرامی، بول رہے ہیں کہ ہمارے میں 2 ہفتے سے کم کے جناب عیسیٰ. تو اب یہاں پہ کہیں وہ عیسائی مسلمانوں سے نہ کہیں کہ تمہارے نبی پہ تو 40 برس کے سن میں وحی آئی تھی، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، ان کے پہلے وسیع نے تیسرے دن بول کے بتا دیا میں فخر عیسیٰ ہوں. جب نائب ایسا تو نبی کیسا. اور فرمایا جانے کی نام. تو اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے آغوش رسالت میں آتے ہی ایک مرتبہ کلام کیا اور وہاں پہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اگر آپ اجازت دیں تو میں توریت سناؤں، آپ اجازت دیں تو زبور سناؤں، آپ اجازت دیں تو انجیل سناؤں. وہاں آپ نے کہا کہ سنائیے. تو جناب امیر نے توریت کی تلاوت کی، زبور کی، انجیل کی. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی، وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازل ہوئیں اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ خود گواہی دیتے کہ آپ ان کی کتابوں کو ان سے بہتر جانتے. کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت تو قرآن سناؤں. یہ بھی پیغمبر 30 برس کے ہیں، نزول قرآن شروع نہیں ہوا. جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اسے علی کہتے ہیں. مولا نے ایک مرتبہ سورہ مؤمنون کی آیات کی تلاوت کی. علماء نے جو لکھی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بس بھی وقت نہیں، تمام ہو گیا. قد افلح المؤمنون، بے شک کہ مومن ہی کامیاب ہیں، مومن ہی فلاح پانے والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون الذین هم فی للزکاۃ فاعلون، جو نماز میں خاشع ہیں، جو زکوٰۃ کے ادا کرتے. مولا یہ 114 سورے ہیں، یہ سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں؟ اتنے سورے تھے کسی اور سورے کی تلاوت کرتے تھے، سورہ فاتحہ سنا دیتے، سورہ آل عمران سنا دیتے، سورہ مائدہ سنا دیتے، سورہ عادیات سنا دیتے، سورہ اخلاص سنا دیتے. یہ سورہ مؤمنون ہی کی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات اور اس کے اندر بھی یہ کہنا بس مومن ہی کامیاب ہے. تو مولا، میرا دل کہتا ہے مولا یہ فرمائیں گے میں ہوں امیر المؤمنین، تو میں اپنے ماننے والوں کی کامیابی کی گواہی دے رہا ہوں. جو مجھے ماننے کا بس وہی کامیاب ہے. پروردگارا تجھے واسطہ ہے جناب مولا کائنات کا. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. زندگی میں ہمیں بار بار جناب امیر المؤمنین کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما. اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے تو جلال کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ اپنے ولی کا، تجھے واسطہ اپنے علی کا، ہمیں 12ویں امام علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہے سب کے حاجات قبول فرما. پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما. بہت سے مومنین جو مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. یمن میں، بحرین میں، نائجیریا میں، برما میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ایران، پاکستان، ہندوستان، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو آج رات رد نہ فرما. ایک بہت بزرگ عالم دین استاد ہمارے
وہ کہا کرتے تھے کہ 13 رجب کی شب ہو تو 110 دفعہ کہو یا علی بحق علی. اللہ کے ناموں میں سے نام ہے علی، وہو العلی العظیم. تو اللہ سے کہو تو علی ہے، تجھے تیرے علی کا واسطہ. 110 مرتبہ تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. آج شب کے اندر انشاءاللہ دعا مانگیے گا، پروردگارہ سب کی حاجات قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین